حاضر ہیں اور شکریہ ادا کریں گے ہمارے گیسٹ جو کچھ دیر پہلے بریک سے پہلے ہمارے ساتھ تھے اور ان کی گفتگو بہت ہی سیر حاصل تھی، تو ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے. اور جیلی بھائی آپ نے بھی بہت اچھے طریقے سے جو ہے ان کے سوالات کیے جن کے انہوں نے بہت خوبصورت جوابات دیے. علی بھائی آج کا ٹاپک بھی آپ بتاتے جائیں ہمارے ناظرین کو کہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کیا رہے گا. آج کا ہمارا ٹاپک استقامت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ رہے گا. اور شہزادی اس سے پہلے کہ ہم دوسرا سیگمنٹ اپنا سٹارٹ کریں، شہزادی کی خدمت میں سب سے پہلے چند اشعار ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ عطائے زینب دلگیر ہے، یہ عطائے زینب دلگیر ہے، ماتم سرور جو عالمگیر ہے. یہ عطائے زینب دلگیر ہے، ماتم سرور جو عالمگیر ہے. جو سقیفہ میں بنائی تھی کبھی، جو سقیفہ میں بنائی تھی کبھی، پائے عابد میں وہی زنجیر ہے، پائے عابد میں وہی زنجیر ہے. زینب و کلثوم اور دربار شام، زینب و کلثوم اور دربار شام، یہ آل نبی کی توقیر ہے. دیکھ کر عباس کو بولے لئیں، دیکھ کر عباس کو بولے لئیں، یہ جواں تصویر خیبر گیر ہے. گردن بیمار اور توقیں گراں، گردن بیمار اور توقیں گراں، اور کمر میں لنگر زنجیر ہے. ہل رہی ہے اب زمین کربلا، ہل رہی ہے اب زمین کربلا، زیر خنجر گردن شبیر ہے. خواہش جنت قمر دل میں نہیں، خواہش جنت قمر دل میں نہیں، سامنے وہ روضہ شبیر ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین ابھی سے کچھ دیر میں ہی لائیو کالز جو ہے وہ آویزہ ہو جائیں گی اسکرین پر، آپ بھی شامل ہو سکیں گے پروگرام میں. اور استقامت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے عنوان کے تحت آپ کو بھی شامل کیا جائے گا، آپ بھی گفتگو کر سکیں گے. سیر بڑی خوبصورت گفتگو مولانا سید علی انور جعفری صاحب نے فرمائی. بہت خوبصورت جملہ، بہت خوبصورت جملہ انہوں نے. دیکھیں یہ تمام چیزیں نا یہ آمد ہوتی ہے. ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا جناب امیر مختار کے پاس، وہ شاعر تھا اور یزیدیوں کی طرف کا شاعر تھا، شعر کہہ کر لوگوں کو امام حسین السلام کے قتل پہ ابھار رہا تھا. اس نے آ کے صاف جھوٹا انکار کر دیا کہ اس نے تو کوئی شعر نہیں کہا اور وہ تو اہل بیت کا دشمن ہے نہیں. امیر مختار نے تحمل فرمایا، وہ کہا کہ اس کو ایک کورا کاغذ اور ایک پین دے دیا جائے اور اس سے کہا کہ رات بھر تم لاک اپ رہو گے، جتنے شعر اہل بیت کی شان میں لکھ سکتے ہو لکھو، صبح میرے سامنے پیش کرو. فی البدی شعر کہنے والا شاعر تھا، نہیں کر سکا. ایک شعر اہل بیت کی شان میں اس سے لکھا ہی نہ گیا، نہیں کہہ سکا شعر. صبح کو لائے تو پیپر خالی. مختار نے کہا تو فی البدی شاعری کرتا ہے، کیوں نہیں کہا؟ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں، تاکہ انہیں ڈالتے بھی وہ خود ہیں اور ثواب بھی دیتے ہیں. بہانہ ہے. دیکھیں آپ دیکھیں تو اسی طرح چاہے مقرر ہو، چاہے کوئی رائٹر ہو، چاہے کوئی شاعر ہو، چاہے کوئی عالم ہو، اس کے ذہن میں چیزیں خود القاء کی جاتی ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں. آج کی گفتگو میں جو قبلہ نے بڑی عمدہ اور خوبصورت بات کی، جس کے لیے میں نے یہ تمہیدی گفتگو باندھی کہ اس کا معاملہ ذرا کھل جائے، تو وہ علی انور جعفری صاحب نے کہا کہ شہزادی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خطبوں کی گونج آج بھی شام میں سنی جا سکتی ہے، اور اس گونج کا اثر اور بنو امیہ کے اعصاب شکن جو شہزادی کے خطبے تھے وہ بنو امیہ کے اعصاب شکن خطبے تھے، اور ان کا اثر آج بھی. لوگ یہ نہ کہیں کہ 1400 سال پرانا واقعہ ہو گیا، 13.5 سال ہو گئے صاحب آپ آج بھی عزاداری کر رہے ہیں. آج بھی اس کا جواب یہ ہے کہ تم 90 ملکوں سے فوج جمع کر آج بھی تم
जनाब ज़ैनब कुबरा के खुतबों से डरे हुए हो, उनकी शख्सियत से चाहते हो कि ख़त्म कर दें, और बिल्कुल और वो भी न कर और सकें। यही मेरा ख्याल है कि ये उन खुतबों की ही रोब है, उन खुतबों का ही खौफ है जो आज तक ये इतने इनसिक्योर फील करते हैं, और जो मानने वाले हैं जो अहले बैत के उनको मारने पे तुले हुए हैं, बिल्कुल। ये उन खुतबों की आवाज़ की जो है ना गूंज अभी तक इनके ज़हन में गूंज रही है। इस पे जरा तफसील से बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मौसी भाई, बहन आपको भी सलाम जी, और वालेकुम पुरसा अस्सलाम। मेरे इमाम का। जी पुरसा पेश करेंगे नकवी भाई आपको। तू अपने घर दे विच टुरना सिखया कर, वो मताया सी ज़ैनब एक दौर, दौर दे विच उम्मत नान दी तक 9 मील पई तोर, और मैं कुटरान दी कोई लोड़ नहीं, ते मेरे वीर नहीं कोई तोड़े, हो बहन 18 भाइयां दी, वो मैं कुटरन दी नहीं कोई लोड़। मुझे भाई जो बहन 18 भाइयों की बहन हो, उसे क्या जरूरत थी, जिसका बाप उसे कहे कि अपने सेन में चला फिरा करो, तुम्हें आदत पड़े चलने की, जो अपने सेन में चलती थक जाती हो, अल्लाह जाने वो 1400 मील सफर कैसे कर गई होगी, और फिर अकबर के कातिल के साथ, फिर अब्बास के कातिल के साथ सफर कर गई। ये वो शेरदुल खातून थी, ये वो ज़ैनब थी, जब मदीने थी तो ज़ैनब थी, जब मदीने से चली तो अब्बास का साया साथ था, अब्बास साथ थे। और हमने तो यहाँ तक सुना उलमा से कि जब ये तैयारी हुई तो ये हजरत अब्बास का ये तरीकाकार था कि वो दूर दूर तक उनका पहरा होता था कि कोई गैर उधर से ना गुजरे, कि जिसकी नजर पड़ जाए। परिंदों को इजाजत नहीं थी वहां से गुजरने की। वो ज़ैनब जो अब्बास के साए में जाती और अब्बास के साए में सवार होती, और जब वहां से चली मदीने से तो अब्बास का सारा साथ था। सब बीबियों को कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं आपके पर्दे की जामन हूँ, अब्बास भाई मेरे साथ हैं, मुझे फिक्र नहीं है इस बात का। जब मदीने से चली तो इस तरीके से चली कि ज़ैनब थी करबला में पहुंची, तो फिर उन्हें शाम गरीबा देखनी पड़ी। तो शाम गरीबा में जब पहुंची, मैं बड़ी जल्दी खत्म करता हूँ, सारा मजमून बहुत लंबा है। तो मैं शाम गरीबा पहुंची तो पहरा दिया, तो अब्बास बन के पहरा दिया, और सब गाजी शहीद हुए तो सब औरतों को इकट्ठा करके कहा कि मैं आपके पर्दे की जामन नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पर्दे का जामन तो चला गया। तो आज उस बीबी की बात हो रही है जो शरीकतुल हुसैन थी, अब्बास बनी तो करबला में बनी, 1400 मील सफर किया, लेकिन 2-3 सबक हमें भी दे गई, हमारी आने वाली नस्लों को दे गई। एक तो ये कि उन्होंने तज्जत ऊंट पे बैठ के भी, बेपलाने ऊंट पे बैठ के भी तज्जत को ना कज़ा किया, नमाज ना कज़ा की, अल्लाह की रज़ा को रज़ा समझते हुए सर झुकाए रखा। दूसरी उन्होंने ये बात की कि आने वाली नस्लों को बता दिया कि मैं तो 37 शहरों से चादरें लूट मांगती चली गई, मुसलमानों ने मुझे तो चादरें ना दी, लेकिन मैं तुम लोगों को ये कह रही हूँ कि चादर जो है वो तुम्हारा पर्दा है, अपने पर्दे को रखना। इस पर्दे की खातिर अगर दुश्मन भी सामने हो तो सब्र से काम लो, और दुश्मन सामने हो भी तो उसका मुकाबला इस्तकामत से करो। और ये करके दिखा गई, हत्ता के यहाँ तक कि जब दरबार में पहुंची तो 72 घंटे दरबार के बाहर खड़ी रही, और किसी ने लोग अपनी शुगलों में मशरूफ थे, अपनी खुशियों में मसरूफ थे, और वो एक ही रस्सी में बांधे 72 घंटे दरबार पे खड़ी रही। जब मेरे भाई दरबार बाजार से गुजर रही थी तो छत पे बैठी एक औरत ने पत्थर मारने की कोशिश की, तो नीचे से अबू ज़र की दी ने कहा कि हबीब की बीवी थी, उससे कहा तुम तो पत्थर ना मारो, तुम्हें नहीं पता कौन है। तो बीवी कहने लगी साकू पत्थर सानू बागी समझ के पत्थर ना मारो, अबू ज़र दीदी फरमाया
کائنات دا بدل نظام گئی وہ کل دنیا رنگ بدلایا ایو پیر کنڈے دی سانگ ہے وہ جکو مسلمانہ نہیں دفنایا. جب پتا چلا نا اس کو تو اوپر سے نیچے آ کے قدموں پہ گر گئی تو کہنے لگی میں کو خبر نہیں تو زینب رے او گئیاں لائے زمین چ بھولے میں کو کم ظرفی بہت تنگ کی تیو گئیاں گستاخی تے تلے او کیڑی مجبوری تے کو گر آئیے تے بازاراں وچ سر کھلے ہوے بہن 18 بائیاں دیو ودیک دے کی تے رلے. بی بی نے اس کا جواب یوں دیا میں دے ٹوٹ گئے مان براں دے او جدا شام. میرا خیال ہے کہ کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی. کال آپ کی ڈراپ ہو گئی ہے بلکہ فون بھی ہمارا جو ہے وہ لائیو کالز نہیں لے پائے گا, بند ہو گیا ہے. ابھی دیکھتے ہیں ہم اس کو. بہرحال گفتگو ہو رہی ہے. اور جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی فصاحت و بلاغت اور شجاعت تھی وہ اس طرح سے ان کے اوپر دھاک بٹھا چکی ہے کہ ابھی تک ان کے ذہنوں سے نکل نہیں پا رہا, اور وہ جو ان کے اندر کی یزیدیت ہے وہ گھبرا جاتی ہے. وہ خطبہ یاد کر کے تھوڑا سا ذکر کروں گی میں خطبات کا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے واقعے کے بعد ایام اسیری میں ناظرین وہ خطبات ارشاد فرمائے جو اپنی فصاحت و بلاغت میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبات کے ہم پلہ ہیں. اور پھر یہ خطبات ایسے ماحول میں دیے گئے کہ سید دو عالم علیہ السلام کی اس ایسی بیٹی نے اس جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ انسانیت جو ہے وہ حیران تھی, حیران رہ گئی اور آج بھی حیران ہے. بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبات سے خون حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کو چھپنے نہیں دیا. شہداء کے پیغام کو کریا کریا گاؤں گاؤں اور شہر شہر پہنچا دیا. کوفہ کے بازار میں جب جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ شروع کیا تو مقتل کی کتابوں میں درج ہے کہ اس وقت ہر طرف سناٹا چھا گیا. میرا خیال ہے کہ ہم کال لے لیتے ہیں اور پھر اس کو جو خطبات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مرشد بھائی میں نے بتانا تھا یہ کہ اتنی تکلیفوں کے باوجود یہ شیر دل خاتون جس نے اسلام کو اس طریقے سے ترویج دی اور اسلام کو اس طریقے سے بچایا کہ جب یزید کے دربار میں پہنچی تو علی بن گئی. وہاں پہ ایک ایسا موقع بھی ہمارے فون کے ساتھ کچھ فون میں کچھ ہمارے پرابلم آ رہی ہے, بار بار جو ہے وہ کٹ جاتی ہے خطبہ. تو یوں سا کہ اس وقت جو ہے وہ سیدہ صدیقہ صغرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ کے ارشاد کرنے سے پہلے وہاں جو تھا ایک اور وہاں جو باتیں کی, اس کے بعد انہوں نے تمام جو لوگ تھے وہ بی بی کو خطبہ سننے کے لیے جو تھے وہ ہماتن گوش ہو گئے, آمادہ ہو گئے. خطبہ کا جاری ہونا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب امڑ آیا. لوگ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ علی کی بیٹی نہیں بلکہ خود امیر المومنین علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں. اور جب بھی خطبہ پڑھا تو اتنے مصائب و آلام برداشت کرنے کے باوجود ہمیشہ پروردگار کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا سے خطبہ شروع کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کی اور پھر بات شروع کی. سبحان اللہ. ابن زیاد ملعون نے جب اپنے دربار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھا اللہ نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا اور کس طرح اس کے جھوٹ نعوذ باللہ اشکار کیا, تو جواب میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا حمد اللہ کی جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیں عزت و احترام سے نوازا اور ہمیں ہر قسم کے رجس سے دور رکھا. بے شک فاسق رسوا ہوتا ہے اور فاجر جھوٹ ہوتا ہے اور وہ ہم نہیں ہمارے غیر ہیں. ابن زیاد نے ناظرین جب یہ سنا تو بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا
नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ने जो तुम्हारे भाई और ख़ानदान के साथ किया है इस पर क्या कहती हो? जवाब में सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, मैंने जो खुदा से देखा है जमील ही जमील था, हुस्न ही हुस्न था, खैर ही खैर थी, भलाई ही भलाई थी। फिर इब्न ज़याद ने कहा, ए ज़ैनब, अल्लाह ने तेरे भाई की नस्ल को कता किया। तेरा भाई चाहता था कि मसनद खिलाफत पर बैठे और अपनी आरज़ों को कमाल तक पहुंचाए, लेकिन खुदा ने इसे ना उम्मीद कर दिया। तो नाज़रीन, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जवाब में फरमाया, ए पिस्र ज़याद, अगर मेरे भाई की ख्वाहिश तलब खिलाफत थी तो ये कोई अजीब बात नहीं, इसलिए कि खिलाफत तो उनके बाप और नाना की मीरास है। लेकिन तू ए पिस्र ज़याद इस वक्त के लिए अपने जवाब को तैयार रख जब अदालत इलाहिया का क़याम होगा, काजी अल्लाह की ज़ात होगी और तेरे खिलाफ गवाही के लिए मलाइका हाजिर होंगे और तेरे लिए जिंदान जहन्नुम होगा। बाद सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा असीरान करबला के हमरा यजीद के दरबार में लाई गईं। ऐसी हालत में कि दरबार सजा हुआ, सैकड़ों कुर्सियों पर रोसाए कौम, मेहमान और दरबारी बैठे थे और यजीद लाइन तख्त पर बैठा हुआ था और उसके कदमों के पास तख्त पर तश्त में सैयदुल शहदा अलैहिस्सलाम का सर अक्सद रखा हुआ था और वह अपनी फतह का जश्न मना रहा था और ये कह रहा था, ना कोई वही आई थी और ना ही फरिश्ता वही लाया था। ये हुकूमत हासिल करने के लिए बनी हाशिम ने ढोंग रचाया था। ए काश आज मेरे बुजुर्ग और बद्र में कत्ल होने वाले हाजिर होते तो कहते कि या यजीद, तूने बहुत ही अच्छा काम किया, तेरे हाथ सलामत रहें। और नाज़रीन, ये कहते हुए बहुत ही दिल जो है वो आज़ुदा होता है कि वो अपनी छड़ी से सैयदुल शहदा अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस होंठों और दांतों को मारता था और ये मंजर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से ना देखा गया। बीबी ने दरबार यजीद में खुतबा इरशाद फरमाया, हमद उस अल्लाह की ज़ात के लिए मखसूस है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। दरूद खुदा मोहम्मद और उनकी आल पर। अल्लाह ताला ने सूरत रूम में फदूस फरमाया कि बुरे कामों का अंजाम देने वालों का अंजाम ये हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयात को झुटलाया और इनसे तमस्खर किया। ए यजीद, तुम ये समझते हो कि हम पर ज़मीन व आसमान तंग करके, हम पर सब राहें बंद करके, हमें कत्ल और असीर करके तो अल्लाह के नज़दीक साहिब इज़्ज़त हो गया है और हम रसवा हो गए हैं, इसलिए बड़े तकब्बुर से खुश हो रहे हो और समझते हो कि हर चीज़ तेरे लिए बिल्कुल ठीक हो गई है। ठहर, जरा ठहर के शायद अल्लाह का इरशाद तूने भुला दिया है जिसमें अल्लाह ने फरमाया है, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया वो ये ना समझें कि जो उन्हें मोहलत दी गई है वो उनके लिए बेहतर है। ये मोहलत तो फ़कत इसलिए दी गई है कि वो अपने गुनाहों में इजाफा कर लें और फिर उनके लिए दर्दनाक अजाब है। बहुत खूबसूरत खुतबा जो है और यकीनन इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर उसके ऊपर गौर किया जाए और सरसरी निगाह ना डाली जाए और गौर किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त पहलू उसमें से निकलते हैं। उसके ऊपर अभी हम बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अली भाई साहब मखसूस जी मखसूस साहब पुरसा पेश करेंगे, फरमाइए। मैं बस अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लगा, मुझे बहुत एहसास है वक्त का। 3 बंद अर्ज़ है। बाद शबीर शहे करबो बला है ज़ैनब, काफिले वालों की अब रहनुमा है ज़ैनब, सुभान अल्लाह, राह महबूब में राज़ी बरज़ा है ज़ैनब, अहले आलिम को बताया है कि क्या है ज़ैनब, इसके इजहार में वल्लाह तरद्दुद कब है, कर नहीं शब्र शबीर तो अब ज़ैनब है। सुभान अल्लाह। जुल्म तो कुफ्र में एक नूर सहर है ज़ैनब, हक ये है किबला अरबाब नजर है ज़ैनब, गुलशन फातिमा ज़हरा का समर है ज़ैनब, कुफ्र के वास्ते शोला है शरर है ज़ैनब, दीन अहमद है अगर फूल तो ये शबनम है, राज में आए तो ज़ायम की तरह बरम है। आखिरी बंदा है, आसमान दी है तो कहा कशां है ज़ैनब, कारवानी हर में पाक की जान है ज़ैनब, दीन इस्लाम की रूह रवा है ज़ैनब, दीन की पेशानी पे सजदे का निशान है ज़ैनब, जब भी मजलिस में कभी जिक्र इमाम आता है लब पे बेसाख्ता ज़ैनब तेरा नाम आता है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमें इस
ان کا ذکر کر کے رکھنے کی توفیق جزاک اللہ بڑھیں گے ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پرسہ قبول فرمائیے. نقوی صاحب آپ یہ پرسہ پیش کرتے ہیں. ابھی خداوند عالم آپ سب کو اپنی رحمت سے نوازا. بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں. مقصود شاہ صاحب نے بڑی اچھی تقریر کی. اس کے بعد کچھ کہنا تو بہت ہی نشار ہوتا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیے خدا کے کام بہت ہی مصلحت سے ہوتے ہیں. کربلا کے واقعے کے اندر حضرت زین العابدین علیہ السلام کی عدالت جو تھی وہ ایک بہت اہم چیز تھی. وہ ضمانت تھی امامت کے تسلسل کی. ان کے اوپر جہاد ساقط تھا اور وہ اتنے بیمار تھے کہ اس سفر کی صورتوں کے دوران وہ کچھ باتیں کر بھی نہیں سکتے تھے زیادہ. تو ایسے موقع پر بیوی نے تو رول ادا کیا، اس کا جواب نہیں ہے. انہوں نے جیسے کہ آپ نے بھی کہا، مولانا نے بھی کہا، مقصود شاہ صاحب نے بھی کہا، انہوں نے جگہ جگہ ہر جگہ ابن زیاد کے سامنے بھی نفس سے مروب ہوئی. اور مروب ہونا کیسا؟ حضرت علی کی بیٹی تھی، سینے میں ان کے وہ دل تھا جو کہ شیر کا ہوتا ہے، تو اس سے مروب نہیں ہوئی. اس کو ترکی بترکی جواب دیا، بتایا، حقیقت بتائی، اور کسی بغیر دبے ہوئے لہجے کے اندر بہت دبنگ لہجے سے ان کو سب بتا دیا کہ ہم کون ہیں اور تو جو اپنے خوشی منا رہا ہے تو یہ تیری حماقت ہے. تو سمجھتا نہیں ہے کہ تم نے کس کو شہید کرایا اور کس خاندان کو تم نے تباہ کرنے کی کوشش کی. تو وہ راستے میں تمام ان کے جو خطبات تھے جگہ جگہ انہوں نے تقریر کی اس حالت میں جبکہ وہ بری طریقے سے ناقصی کے اوپر بند تھی. ان کے نمک نہ تھا نہ چادر تھی، لیکن ان صبر و تحمل سے کام لیا. انہوں نے موقع کی نزاکت کو سمجھا. ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم کون ہیں اور یزید نے کس کے اوپر ظلم کیا اور یہ انہوں نے بطریقہ احسن کیا. تو یہ کام جو انہوں نے کیا ہے یہ رہتی دنیا تک رہے گا، اس لیے کہ اس کی وجہ سے وہ جو کربلا کا پیغام تھا وہ عام ہوا. لوگوں کو پتہ چلا کہ کیا ہوا، یزید نے کیا کیا. پھر اس کے بعد یزید کے دربار میں ان کی وہ دبنگ گفتگو اور یہ پوچھنا کہ یہ اذان ہو رہی ہے، جیسے حضرت امام زین العابدین السلام نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو اذان ہو رہی ہے تیرے نانا کی ہے یا ہمارے نانا کی طرف سے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خداوند عالم نے جو حضرت زین العابدین علیہ السلام کو علیل رکھا میدان کربلا میں، تو یہ خدا کی ایک مصلحت تھی. اور اس سے بیوی فاطمہ بی زینب کو جو اس نے بھرپور اس کا استعمال کیا اور وہ باتیں تمام لوگوں کو بتائیں کہ جو اس وقت تک پوشیدہ تھی. ان لوگوں کو پورا پتہ بھی نہ تھا کہ سلالوی کہا جاتا تھا کہ دشمن تھا جس سے لڑائی ہوئی اور اس کو فتح پائی یزید نے. تو یہ سب باتیں جو تھی ان کی بڑا زبردست کارنامہ تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی مصلحت تھی کہ اس طریقے سے ہوا بھی. میں بس زیادہ تفریح ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی ایک اور کالر کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میری بہن فرمائیے. مسز طاہر ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیے. سب سے پہلے تو میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں پلیز. جی جی. جو حضرت زینب نے اتنے مشکل حالات میں اور اتنے مصائب میں اور اتنے جو ان کی استقامت، ان کا صبر اور ان کی ہمت، مطلب آج کل آپ دیکھیں کہ میں یہی کہوں گی کہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی جو عزت ہے وہ اسی زینب، حضرت زینب کے جو ان کا کردار تھا اور جو ان کی قربانی تھی، ان کے سارے مسائل کا حل اسی کردار میں ہے. اور جو انہوں نے اتنے مشکل حالات میں پیغام دیا کہ اٹھ تکبیر کے نعروں کی گرج سے اس وقت کے سلطان کے ایوان کو ہلا دو. جس ملک میں اسلام کی توہین ہو رائج، اس ملک کے ہر قصر یزیدی کو جلا دو. ظالم کو کہیں ظلم نہ کرنے کی وہ جرت، ہر ظلم کی اٹھتی ہوئی آواز دبا دو. سبحان اللہ. سبحان اسی اللہ. روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آئے سوا اور بھی ہیں. اور بھی ہیں. تو یہ میسج ان کا تھا. لیکن
آج آپ دیکھیں کہ عورت جو ہے وہ کیا وہ کردار نبھا رہی ہے. وہ اسلاف کا جو پیغام تھا, جو ان کی ہمارا جو طرز معاشرت ہے یا طرز جو مسلمانی ہے, کیا وہ نبھا رہی ہے عورت مطلب بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں. بالکل. ہمارا سسٹر ہمارا بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, اگر آپ کنٹینیو کریں بریک کے بعد تو ہم بسط شوق جو ہے وہ آپ کی کال کو شامل کریں گے. بہت شکریہ, بہت اچھا میسج دیا, اور آپ چاہیں آ جائیں واپس دوبارہ بریک کے بعد. بالکل اس میں کوئی شک نہیں, ابھی ہم کال نہیں لے پائیں گے, بریک پہ خواتین کے لیے سب سے زیادہ اس میں جو ہے وہ میسج ہے. ناظرین فی الحال جائیں گے ہم چھوٹے سے بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کی کالز کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.